میں گیا بلوچستان میں تو حیرت ہوئی کہ وردی سے باہر جو ہے چھاونی سے باہر وردی میں نہیں جا سکتا. وہاں بلوچستان میں آدھے سے زیادہ پاکستان بلوچستان ہے. میں نے کہا جی 46% ہے ٹیریٹوریلی بلوچستان پاکستان کا. اس نے کہا آپ غلط فہمی میں ہو, آپ یہ سمندر کا وہ کیوں نہیں جانتے جو ناٹیکل مائلز جو ہے وہ اسی ملک کا ہوتا ہے. ہمیں سمندر کا وہ بھی اگر ملا لیں تو 60% ہم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریلی اور 40% باقی پاکستان ہے. 60 ہو یا 50 ہو جتنا بھی ہو, آدھا پاکستان تو ہمارے سے پہلے ہی وہ جس طرح چل رہا ہے آپ ہی کے سامنے ہے. ہم جانے کیوں نہیں لے رہے, کیوں بات نہیں کرتے کھل کے؟ بھائی خدا کا خوف کرو, پاکستان ٹوٹ رہا ہے, پاکستان ڈوب رہا ہے, پاکستان تباہ ہے. آج پاکستان کے عوام کا ذرا بچے سے پوچھو تو صحیح, کسی کو نوکری مل رہی ہے؟ کسی کو میرٹ کی بنیاد پر کسی کو جو ہے نوکری ملتی ہے؟ کوئی بتا دیں میرٹ پہ کام ہو رہا ہو تو پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کوئی ایک طالب علم سے پوچھیں کہ اگر اسے امریکہ میں یا یورپ میں کہیں اسے داخلہ ملتا ہے تعلیم کے لیے تو کیا وہ پاکستان میں رہنا پسند کرتا ہے؟ لوگ ڈوب جاتے ہیں بیچارے, ساری پونجی اپنی جو ہے لٹا کر دے کر لوگ ویزا لے کر جاتے ہیں اور سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں بیچارے, کشتیاں گر جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, جانے کس صعوبت میں گزرتے ہیں. پاکستان کی آدھی آبادی پہلے ہی غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی ہے. ہم بڑے جو ہے شادیانے بجاتے ہیں یہ IMF نے ہمارا دے دیا ہے 17.5 کھرب 17.5 ٹریلین کا بجٹ ہے ہمارا. 17.5 ٹریلین 17.5 کھرب میں سے 8.5 کھرب جو ہے وہ ہم نے قسطوں میں IMF کے واپس کرنا ہے, اور باقی کا ماشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ عسکری قیادت کے ان کے جو ہے فوجی ساز و سامان میں اور ان کی پینشنز میں اور ان کے اس میں جو ہے باقی چلا جاتا ہے. اللہ خیر صلی اللہ 17.5 کھرب روپیہ. اور ہم نے کیا کیا ہے, پریزیڈنٹ کے ہاؤس کی جو ہے تنخواہیں بڑھا دی ہیں, ان کی مراحت بڑھا دی ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کے ہم نے اخراجات اور ان کے خرچے بڑھا دیے ہیں. ہم نے وزراء کے جو ہے ان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں. ہم نے ججوں کی جو ہے ان کو رشوت دینے کے لیے 30 لاکھ 37 لاکھ روپیہ ایک جج کو ملتا ہے. 30 لاکھ پینشن ملتی ہے, مر بھی جائے تو پینشن ملتی ہے 30 لاکھ روپیہ. مجھے بتائیں ایک غریب, کیا یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے؟ غریب آدمی کے لیے نہ تعلیم کے لیے کچھ ہے, نہ اس کی ہیلتھ کیئر کے لیے کچھ ہے, اور نہ ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز میں کچھ رکھا ہے کہ پاکستان کو ترقی کرے گا. او بھائی خدا کا خوف کرو, کس طرح ترقی کرو گے؟ خدا کا پوچھا کرو بڑے مہذب طریقے سے, بڑے خوبصورتی سے, بڑی لجاجت سے, بڑی انکساری سے, عاجزی سے پوچھو تو صحیح کہ یہ جو کر رہے ہو اس کا عوام کو کیا فائدہ ہے. پوچھو تو صحیح کہ عوام کو جو ہے کون سی تعلیم میں ہم جو ہے آگے نکل جائیں گے جہاں 3 کروڑ بچہ سکول میں نہیں ہے, جہاں 50% سے آبادی زیادہ جو ہے وہ غربت کی دہلیز میں چلی گئی ہے, جہاں مڈل کلاس کو ختم کر دیا گیا ہے, جہاں 50% گروتھ جو ہے سٹنٹڈ چلڈرن کی, سٹنٹڈ بچوں کی گروتھ ہو رہی ہے, جو مینٹلی اور فزیکلی جو ہے معذور ہو کر پاکستان میں فیوچر آئے گا, جہاں 3 قسم کا پیرلل نظام چل رہا ہے جو ایک دوسرے سے متحارب اور منافرت کرتے ہیں, جو نفرتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جہاں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے, جہاں صوبائی تعصبیت جو ہے وہ عروج پر ہے, جہاں پاکستانی کوئی نہیں ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی سرائکی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی پشتون ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور بھائی کس پاکستان کی بات کر رہے ہو؟ قائد اعظم کا آدھا احسان تو آپ نے 1971 میں اتار کے پھینک دیا, باقی آدھے کے پیچھے لگے ہوئے ہو. بڑا پمپ اینڈ شو کر رہے ہیں کہ ہم چوکیدار بن گئے ہیں, سعودی عرب کے ہم چوکیدار بن گئے ہیں, ہمیں بڑا زیادہ ٹرمپنگ یا مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور تصویریں اور ایلومینیشن ہو رہی ہے, لائٹیں جلائی جا رہی ہیں. وہ بڑی اچھی بات ہے, چلیں ساری مسلم امت کو اکٹھا کریں. ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے ود امپیونٹی مارے جا رہا ہے. 65,000 آپ کا جو ہے فلسطینی حماس کے بچے تک کو اس نے جو ہے نسل کشی کر کے رکھ دی ہے. اور ایک چھوٹا سا 7 ملک اسلامی, 7 ملک, 57 کنٹریز, اٹامک پاور, واٹ ناٹ, وائی آر وی اپولوجیٹک. دنیا میں پھر بھی کہیں دیکھیں تو وہ پھر بھی یورپ میں بھی گورا جو ہے وہ یا جو بحریہ بھی ہے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ انسانی جو ہے یہ انسانیت سوزی ہو رہی ہے, جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے, بچوں کو نسل کشی ہو رہی ہے, وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ہم کدھر ہیں؟
مسلم امہ کدھر ہے؟ سعودی عرب سے ڈیفنس پیکٹ کر لیا. کیا کر لیا کہ جی اگر آپ پر حملہ ہوگا تو ہم آئیں گے, اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو آپ پر حملہ متصور ہوگا. واٹ از دس؟ یو شوڈ ہیو ڈیسائیڈڈ, 57 countries should have decided how to retrieve the miseries of the people of Palestine. فلسطینیوں کے لیے آپ نے کرنا تھا, آپ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہو, آپ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہو, آپ غلامی کر رہے ہو ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکہ کی. او بھائی دوستی پیرٹی کے بیسس پر کرو, کم از کم فرینڈز ناٹ ماسٹرز والی بات تو کرو. فرینڈز ناٹ ماسٹرز, غلام کس لیے بنے ہو؟ جب بھکاری ہوتا ہے قوم تو پھر غلامی ہی ہوتی ہے. جب مانگے تانگے کی آپ حکومت بناتے ہو, جب فراڈ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ, تو پھر آپ کا یہی ہوتا ہے. پھر آپ جو ہے اسی مدیسی آقا کو دیکھتے ہو کہ ہمارے اقتدار کو کس طرح توازن دینی ہے. کیا یہ ہے محبت پاکستان کے ساتھ؟ کیا دھرتی ماں کے ساتھ یہ پیار آپ کی غمازی ہے؟ This is how you want Pakistan to prosper and to remain united. This is what you need as a Pakistani. ترانے سن کر ہمارے تو کان پک گئے ہیں, پتہ نہیں کیا ترانے بجائے جا رہے ہیں. وہ بھائی شہید ہیں تو شہید ہمارے شہید ہیں. وہ بیچارہ سپاہی جو مر رہا ہے وہ ہمیں خون کے آنسو ہم روتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی غلط پالیسیز ہیں, جو آپ اقتدار کی ہوس میں آپ اپنا اس پاکستان کو تباہ حالی کے دہانے پر کھڑے کر رہے ہو. یہ ہمارا سپاہی جو مر رہا ہے وہ ہمارا خون مر رہا ہے, ہمارا کوئی بیٹا مر رہا ہے, ہمارا کوئی بھائی مر رہا ہے, ہمارا کوئی رشتہ دار عزیز مر رہا ہے. بالکل ہمیں اس کے لیے افسوس بھی ہے اور اس کی ہم دعا گو بھی ہیں. اس اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور آپ اس کے خانوادے کو صبر جمیل دے. لیکن کیا یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور بھائی کسی کی ذمہ داری بھی تو ڈال دو. یہ جو روز مر رہے ہیں کیوں مر رہے ہیں؟ یہ روز جو آپ کے کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی پالیسیز غلط ہیں. The government has to bear the responsibility and the brunt. آپ نے فراڈ کیا, الیکٹورل فراڈ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے, فارم 47, اور پھر اس کے آپ اوپر اتراتے ہو. پھر آپ نے جو ہے, میں نے کل چیف جسٹس کو کہا, کل چیف جسٹس کو میں ملا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان کو, عمران خان کا میں نے خط دیا ہے اسے 9/11 آپ دیکھ لیں کہ کتنی کوٹھی ہوتی ہے, تار کوٹھی, ڈیتھ سیل میں اسے 2.5 سال سے رکھا ہوا ہے, بیوی اس کی کو رکھا ہوا ہے, اس پر ٹارچر کرتے ہو. لیکن وہ کس کے لیے ڈٹا ہوا ہے؟ وہ عوام کے لیے ڈٹا ہوا ہے. اس نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا, میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے. اس نے کہا میں حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں کیوں نہ پھرائیں. او بھائی, یو ہیو ٹو ٹیک دس اسٹینڈ, لیٹ دیر بی اے ڈیفائننگ مومنٹ. چند صاحب بہت مختاریہ, بہت گل بد گئی ہے, بہت گل بد گئی ہے. فار گاڈ سیک we have to realize the gravity of the situation. There is a grave situation which is undergoing unfortunately, and ہم تو خواب خرگوش سوئے ہوئے ہیں اور ٹی وی لگاؤ تو ترانے بج رہے ہیں 24 گھنٹے. وہ ٹھیک کیا اس نے, ٹھیک کہا کہ صحافی بیچاروں کو تو وہ جو ہے وہ آگ کا دریا عبور کر کے وہ اپنا فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں. میرے اوپر بین لگا ہوا ہے, مجھے پتا ہے میری یہ تقریر کہیں نہیں چھپے گی اور نہ یہ کوئی چینل دکھائے گا, بھلے نہ دکھائیں, who cares about that. اگر میری بھی کمزوری ہوتی, مجھے وہ کہنے لگا جب میں گورنر تھا, کہتا ہے سائیں گورنر صاحب آپ یہ گاڑی لے سکتے ہیں توشہ خانے میں, آپ کو یہ انٹائٹلمنٹ ہے. اور میں نے کہا یہ 74 ماڈل مرسیڈیز جو ہے اس سے بہتر گاڑی میرے گھر پہ کھڑی ہوئی ہے, ڈونٹ ٹیل می دیٹ. تو ہم نے وکالت کی ہے, اور وکالت بڑے وہ اس پائے کی وکالت کی ہے جہاں اللہ تعالیٰ بہت اس کی نوازشات ہیں بہت. تو دیانتداری سے بھی آپ کو ہر چیز ملتی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور آپ بے خوف و خطر ہو جائیں. ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے, ہم نے اقتدار کا خدا بنا لیا, دولت کا خدا بنا لیا, ہوس کا خدا بنا لیا, افسر کو خدا بنا لیا کہ نوکری ہماری چلی جائے گی. اور بھائی کچھ نہیں ہوتا. ایک بڑے صحافی نے میرا انٹرویو لیا اور مجھے فون کر کے کہتا ہے جی میرا ریٹنگ پہ نمبر 1 چلا گیا ہے آپ کی وجہ سے. میں نے کہا نہیں, میری وجہ سے نہیں, آپ کا اپنا ماشاءاللہ اتنی کلاؤڈ آف پرسنالٹی ہے, بڑے چینل کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد مجھے دوسرے دن فون آیا, مجھے نوکری سے نکال دیا جی. میں نے کہا بھائی میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ خطرہ مول مت لو, اور وہ اس کا نام یہاں لیا گیا ہے اس کا, لیکن میں اب نہیں لوں گا اس کا نام. باہر کہ
یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے. موت، عزت، ذلت، رزق، یہ پانچوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے جب ہم ان چیزوں سے ماورا ہو کر ہم دوسری عوامل کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں. خدا را ہیو کانفیڈنس ان یور سیلف. کیا ہے ایک دفعہ اگر ہم ایک جماعت ہار جائے گی کیا فرق پڑتا ہے؟ چلے اگلے 5 سال بعد یا 10 سال بعد عوام اس کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے گی، عوام اس کو لے آئے گی واپس. فار گاڈ سیک ٹرسٹ دا پیپل آف پاکستان. یہ جب کامن مین جب اٹھتا ہے تو پھر نیپال کی طرح دیکھیں، پھر آپ کو ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے. جب کامن مین اٹھتا ہے تو 15 سال کی جبلت والی حسینہ باجت، اس کو دنیا میں کوئی پناہ دینے والا ملک نہیں ہے. جب عوام اٹھتی ہے تو سیریا کا 60 سال کا اقتدار جو ہے وہ بنکر میں چھپا ہوا ہے رشیا میں، اور وہاں سے اس کو نکلنا دنیا کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. So the people of Pakistan, the people of any country, they are the arbiters of their own country. آرٹیکل 7 میں اگر ریاست ہے تو ریاست یو آر دا اسٹیٹ آف پاکستان، یو آر دا پیپل آر دا آربیٹرز آف دس کنٹری، یو ہیو دا رائٹ ٹو رول دس کنٹری. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع عوام پاکستان کو حق ہے حکمرانی کا. یہ ہے ریاست. اور ہم نے ریاست بنا دیا اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیٹ بنا دیا ان کو، سارے ان کو اسٹیٹ کہتے ہیں. او بھائی فار گاڈ سیک ہیو مرسی، او بھائی وہ تو آپ کے خادم ہیں، آپ کے ملازم ہیں. آپ کے ٹیکسز کی، آپ کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے وہ تنخواہ دیتے ہیں ان کو. آپ ان کی مراحت کے سارے پیسے اخراجات آپ اپنی جیب سے دیتے ہو. دے آر اونلی سروس آف پاکستان. وہ آپ کے سرونٹس ہیں، آپ کے تابع ہیں. ہم نے ان کو ریاست بنا دیا، ہم نے ان کو جو ہے سارا سر کا تاج بنا کے رکھ دیا. اور پھر آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یعنی وفاداری جو ہے، لائلٹی جو ہے وہ عوام کے ساتھ، اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور آئین اور قانون کے ساتھ پاسداری. یہ ہے آپ کی ریاست کا. یعنی وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو، وہ آپ کا غلام بھی ہے، آپ کا تابع دار بھی ہے، آپ کا وفادار بھی ہے، اور آپ کی لائلٹی کا وہ ضامن بھی ہے، کیونکہ آپ کا وہ حلف لیتا ہے آئین کے تحت. سو ہو از دی پرسن ٹو رول دس کنٹری؟ آئی ایم دا اسٹیٹ آف پاکستان. اس لیے کہ میں MNA ہوں اور 10 لاکھ لوگوں کا میں نمائندہ ہوں آپ میں سے. آئی ایم دا اسٹیٹ آف پاکستان. تو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. یہ جو کہتے ہیں ابھی چند صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ ذرا ہتھوڑا رکھ یا یہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، اس طرح کی باتیں میں نے زندگی میں سارا ہمیشہ یہی کہا ہے. آئین کی وفاداری کرو، یہی آئین کہتا ہے، اور قانون کی پاسداری کرو، تابعداری کرو. بیکاز اف دیر از نو رول آف لا دین دیر از نو سویلائزیشن. سویلائزڈ کنٹری ہی نہیں ہے ہم. پھر دیکھیں ہمارا عمرانی معاہدہ ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے عمرانی معاہدہ آئین ہے، آئین پاکستان. کل میں نے چیف جسٹس کو کہا تو کہنے لگے کہ آئی وانٹ دی جوڈیشری ٹو ورک انڈر ود ان دا پیرامیٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن. میں نے کہا جی صرف جوڈیشری کے نہ کریں، آپ دوسرے اداروں کو بھی جو ہے پابند کریں کہ آئین کے دائرہ حدود و قیود کے اندر رہیں. تو وہ ہنس پڑے ہنس پڑے. تو باہر کے یہ علی فرقان کو میں دیگر مبارکباد دیتا ہوں، اس نے ماشاءاللہ اتنے انٹلیکچوئلز کو اکٹھا کیا.